بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر راشد علی ہے اور میں میڈیکل اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ فزیشین ہوں۔ اور آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ون آف دا موسٹ فیوریٹ ٹاپک، جو رمضان اینڈ ڈائبٹیز، شوگر کے مریضوں سے ریلیٹڈ۔ تو کون سے لوگ ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزے میں کیا کیا احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آئیڈلی ہر جو پیشنٹ، جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اس کو 4 سے 6 ہفتے پہلے اپنے جو بھی کنسلٹنٹ ہیں ان کو وزٹ کرنا چاہیے اور اپنی میڈیسنس کو ایڈجسٹ کروانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی HbA1c کا ٹیسٹ ہو جانا چاہیے، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی کس رینج میں شوگر چل رہی ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو ایڈوائز کر سکیں۔ شوگر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ٹاپ کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے with a prevalence of 30.8%۔ ہر چوتھا بندہ اس کو شوگر ہے۔ سیکنڈ یہ کہ ہر 5 سیکنڈ کے بعد پوری دنیا میں ڈائبٹیز کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے، اور تقریباً 10 سال پہلے یہ ہر 10 سیکنڈ کے بعد ایک ڈیتھ ہوتی تھی، تو 5 سیکنڈ میں اب ڈیتھ ہونا شروع ہوگی۔ دن بدن پوری دنیا میں پریولنس ڈائبٹیز کی بڑھنا شروع ہوگی۔ ڈائبٹیز کی پیچیدگیاں سر سے لے کے پیر تک ہر آرگن کو انوالو کرتی ہے۔ فالج، دل کا اٹیک، جگر کی بیماریاں، گردے کی بیماریاں، کوئی گینگرین وغیرہ جس میں بعد میں سرجری کر کے ٹانگیں کاٹنی، تو یہ جو میجر کمپلیکیشنز ہیں، تو ڈائبٹیز ہر آرگن کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ تو اب اس وقت جس طرح ہماری پریولنس ہے اور ڈائبٹیز کی، اور مسلمان تقریباً ہر مسلم کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں روزہ بھی رکھیں، اور شوگر جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ 2-4 احتیاط جو ہے وہ امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ٹار ڈائبٹیز اینڈ رمضان گائیڈ لائنس 2021، یہ ریفرنس ہے جس میں مصر کے علماء نے مل کے بیٹھ کے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا، جس کو گائیڈ لائنس کہتے ہیں۔ اس کے مطابق اگر انسان کی شوگر 300 سے زیادہ کسی بھی وقت روزے کے درمیان ہو، یا پھر 70 سے کم ہو، تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 70 اور 90 کے درمیان اگر شوگر ہے تو پھر اس کو صرف بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے، اور 1 گھنٹے بعد دوبارہ چیک کرنی چاہیے، اور اگر 70 سے کم ہے تو پھر روزہ کھول دینا چاہیے۔ شوگر کے پیشنٹس کے لیے ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایک تو لیکوڈ انٹیک کو زیادہ کریں، 8-10 گلاس کم سے کم جو افطاری سے لے کے سحری تک جو ہے پانی کا استعمال کریں، کیونکہ شوگر ہے اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ ہی پرابلم ہو سکتی ہیں۔ شوگر میں کچھ میڈیسن جو ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ضروری ہے، جیسے انسولین ہے، کچھ انسولین لے رہے ہیں، انسولین کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ کچھ میڈیسنس ہے جیسے سیٹاگلیپٹن، ویلڈاگلیپٹن وغیرہ اور میٹفورمن وغیرہ، ان کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دوپہر کو لینے ہیں تو صبح اور دوپہر میں شفٹ کریں گے۔ اور جو کچھ میڈیسنس ہیں جس سے پیشاب کے ذریعے شوگر نکلتی ہے، جسے ڈیپاگلیفلوزین ہے، ایپاگلیفلوزین ہے، ان کے بارے میں ریکمنڈیشن ہے ڈوز جتنی چل رہی ہے اتنی لینی چاہیے، لیکن یہ افطاری کے وقت لینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو انسولین کا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اور سلفونائل یوریاز جس میں گلیکلازائڈ ہے، گلیمیپرائڈ ہے، ان کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ بھی چاہیے، جس میں جو شام والی ڈوز ہے وہ پوری لیں گے، اور صبح والی ڈوز ہے اس کو تقریباً 25-50% ہے ڈوز کی ریڈکشن کرنی ہوگی۔ تو اس طرح کچھ میڈیسنس کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے رمضان سے پہلے، اور آپ کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی اب روزہ جب افطاری ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ نہ کھا لیں، ہم بڑی ایک ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف فوڈ ہو، جو کہ ڈائبٹیز نیوٹریشنل پلان، جو TNP ویب جو پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے، وہاں پہ ہر ملک کے بارے میں وہ ایک پلیٹ دی ہوتی ہے جس میں 1500 کیلوریز، 2000 کیلوریز، اس کے مطابق اپنی ڈائٹ کو ایڈجسٹ کریں۔ بہت زیادہ کھانے پینے سے پرہیز کریں، اور علامات اگر ہوں تو پھر آپ اس میں روزہ افطار کریں۔